बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम सवाती जमानत केस की इंतहाई आम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डॉक्टर बाबर अवान ने आज आईने के अंदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसके बाद सूरत हाल मुकम्मल तब्दील हुई है। जस्टिस आमर फारूक पर अदम एतमाद के लिए लिखा गया खत वापस ले लिया गया है। आज की दिलचस्प समाअत का हवाल इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। फौजी और सिविल क़यादत का आज एक मर्तबा फिर इकट्ठ हुआ है और अब ये क्या होने जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम पहले मुख्तसरन बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जनवरी की आज दूसरी तारीख है और आपको इल्म है जिस तरह तेजी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं और इस वक्त भी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर नजरें लगी हुई हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ स्पेस दे रही है ताकि पता चले कि जनरल बाजवा की पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी या ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये एक गैर जानबदार होगी, वाकयातन न्यूट्रल होगी, ताकि सियासतदान अपनी जंग लड़े और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ मुल्क बढ़े, ना कि मुख्तलिफ जमातों को तोड़कर अब MQM को इकट्ठा किया जाए, फिर जरदारी को बलूचिस्तान का आधा इलाका दे दिया जाए, आधा फजल रहमान में बांट दिया जाए। तो ये जो बंदर बांट है ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़िया बनाती है। और इस वक्त जो गेमें हो रही हैं, जिस तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, ये क्या खुद ब खुद हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आज एक मरतबा फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। पिछला जो 3 दिन पहले इजलास हुआ था ये उसी का तसलसल है और आज तमाम वो फीडबैक जो है, जो वहां पर फैसले किए गए थे, जो आउटलाइन बनाई गई थी, उन पर आज मुख्तलिफ वजारतें अपनी कारकर्दगी जो है वो वहां पर लाएंगी। और खास तौर पर जो मुआशी सूरत हाल है, दहशत गर्दों के खिलाफ किस तरह ऑपरेशन करना है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान आने वाले चंद दिनों के अंदर एक दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। और फिर पाक फौज जिंदाबाद के जो तराने हैं वो तो गूंजेंगे और हमेशा पाक फौज जिंदाबाद ही है। जो नौजवान इस वतन की खातर जान कुर्बान करते हैं वो इस कौम के माथे का झूमर है। लेकिन जहां पर कुछ लोग गड़मड़ करने की कोशिश करते हैं और नत्थी कर देते हैं, यानी बाद एस्टेब्लिशमेंट के वो एलिमेंट जो सियासत के अंदर अपनी नाजायज मुदाखलत करते हैं, माइनस इमरान जो है वो करने की खातर एक पूरा निजाम जो है वो अगर दरम बरम किया जाता है तो उस किरदार पर तो सवाल होता है, उस पर लोग तनकीद भी करते हैं। लेकिन इस तनकीद को पूरी फौज पर या इदारे पर तनकीद करार देने की जो लोग कोशिश करते हैं वो इंतहाई ये भौंडी हरकत होती है। तो एक मरतबा फिर कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास हो रहा है और आज बाकायदा अलामिया जो जारी होगा वो इंतहाई अहमियत का अमल होगा। और जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने कहा कि ये जो इमरान खान है उसने मुल्क के साथ बड़ी दुश्मनी कर दी है, आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा कि सबको इकट्ठे होना चाहिए। तो भानुमती का तो सारा कुंबा पहले ही इकट्ठे है, तो फिर आप किसको इकट्ठा करना चाहते हैं? जब तक ये एश्योरेंस नहीं मिलती कि सियासत के अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है ये इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। और फिर जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो पॉलिटिकल मुख्तलिफ ओपोनेंट है उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं रुकता, तो शायद एतमाद जो है उसका फुकदान रहे। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आज एक बड़ी समाअत हुई है। आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है और अब आप सुन चुके हैं। और अल्टीमेटली जो है यहां पर पहले तो केस का हवाल, जमानत हो चुकी, लेकिन ये आपको केस जो है इसका हवाल बताना है कि कैसे ये पूरी कहानी जो है वो तब्दील हुई है। अब यहां पर जो है वो आजम सवाती, आपको इल्म है, एक सियासी कैदी हैं। उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ एक ट्वीट किया और उसके अंदर गालम गलोच किया। मैं समझता हूं वो नादेबा जबान थी। लेकिन इससे पहले मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के लौंडे लपाड़े वो कितना इस तरह की बातें कर चुके, गालियां दे चुके और फिर हर जलसे के अंदर तकरीरें हुई, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी गैरत ने जोश नहीं मारा। लेकिन यहां पर आजम सवाती का जो ट्वीट है उसको लेकर मुल्क के चारों हिस्सों के अंदर हर सूबे में मुकदमात कायम किए गए। और फिर हमें तो कहा जाता है इमरान खान की अपनी जो FIR है वो नहीं काटी गई। सानिया मॉडल टाउन की दूसरी FIR जो लवाकिन की मर्जी से काटी गई। आज भी सवाल उठाया जा रहा है कि एक FIR एक वकूए की होते हुए दूसरी जो FIR है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो यहां तमाम एक सूबे के अंदर कई FIR कट रही हैं और वहां का जो IG है
وہ بھی لاجواب ہوا اور اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئی. لیکن یہاں پر اعظم سواتی نے ایک تو عدم اعتماد کر دیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق پر کہ یہاں سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے. چونکہ جب سے چیف جسٹس اطہر من اللہ گئے ہیں تو ایسے لگتا ہے ایک تاثر بن گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے اور جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے معاملات چلتے ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے اب کوئی اس طرح کا ریلیف وہاں سے نہیں ملتا. تو اب فرح سواتی ہے، یہ اعظم سواتی کی زوجہ ہے غالباً، وہ بلکہ بہن ہے، وہ کہتی ہے کہ my brother was forced to withdraw the letter of no confidence by Justice عامر فاروق. یعنی یہ فرح سواتی، یہ سواتی صاحب کی جو ہے وہ ہمشیرہ ہے میرا خیال ہے، بلکہ نہیں بیٹی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو بھائی ہیں ان کو فورس کیا گیا کہ آپ لیٹر وڈرا کریں جو آپ نے نو کانفیڈنس کیا جسٹس عامر فاروق پر. پلیز رپورٹ کمپلیٹ فیکٹ ناٹ ا نریٹو ٹو کنفیوز پاکستانی سٹیزن. یہ جو اعظم سواتی کی بیٹی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ جو خط ہے جس کے اندر عدم اعتماد کیا تھا اعظم سواتی نے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے عدم اعتماد کرنے کا خط واپس لیا گیا ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ فرح سواتی کہتی ہیں کہ لیا گیا ان سے جو ہے واپس اور یہ فورس کیا گیا ہے اور یہ کمپلیٹ رپورٹنگ جو ہے انہوں نے ثاقب بشیر کو کہا ہے کہ درست رپورٹنگ کریں. اب یہاں پر جو ہے یہ معاملہ ایکچول کیسے ہوا ہے، یہ چونکہ ان کے متنازع ٹویٹ کا معاملہ تھا تو آج جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ہمیشہ کے لیے سیٹل کر دیں کہ جو ججز پر عدم اعتماد ہوتا ہے اس کے بعد معاملات کیسے چلیں گے. تو ایک تو یہاں پر آج بڑا آئینہ دکھایا ہے جو ڈاکٹر بابر اعوان نے. دلچسپ صورتحال بنی جب انہوں نے بتایا کہ جناب عدالتوں کے اندر اسی طرح کی ایک عدالت کے اندر اور جو ہے وہ نواز شریف، نام میں نہیں لوں گا، انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ بیمار، اس کی اشتام پر ضمانت ہوئی اور پھر ایک اور شخصیت جو اس کی بیٹی تھی اس کی تیمارداری کے نام پر ضمانت ہوئی. لیکن یہاں پر 52 مقدمات قائم کر دیے گئے ایک سینیٹر پر، 75 سال کا بزرگ ہے، بیمار ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، لیکن اس کو دھکے مارے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں ایک ضلع سے دوسرے ضلع کے اندر. تو یہ ایک انصاف کا معیار ہونا چاہیے. تو یہ وہ آئینہ ہے جو ہمیشہ اسلام آباد، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی جب خط واپس ہوا ہے تو کہانی تبدیل ہونا شروع ہوئی ہے، پھر دلائل ہوئے ہیں. اور اس پر میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر سماعت جو ہے وہ جب ہوئی تو بابر اعوان عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اعظم سواتی کے بیٹے عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں. اعظم سواتی کے بیٹے بیرسٹر عثمان نے کہا کہ میرے والد نے ایک خط لکھا تھا، عدالت کی اجازت سے خط پڑھنا چاہتا ہوں. جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ خط عدالت کے سامنے موجود ہے، اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے طے کرنا چاہتے ہیں، اس پر لارجر بینچ تشکیل دیں گے. جسٹس عامر فاروق نے مزید کہا کہ خط آ جاتا ہے کہ جج جانبدار ہے، اس قسم کے خطوط عدالت میں عمومی طور پر نہیں دیکھے جاتے. بابر اعوان نے کہا کہ آج ہی اس معاملے کو دیکھ لیں، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آج ہی لارجر بینچ کی تشکیل ممکن نہیں ہے. بابر اعوان نے کہا کہ اعظم سواتی کے بیٹے سے میں نے درخواست کی ہے کہ وہ یہ خط واپس لے لے. اعظم سواتی کے بیٹے نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا خط واپس لے لیا. چونکہ یہ جو ضمانت ہے یہ مزید تاخیر کا شکار ہو جانی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب اعتماد کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں معزز جج پر. باقی جج صاحب کون سا وہ ایسا جلدی ریلیف دے دیں گے اگر چیف جسٹس کا دل نہ ہو تو. ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا دلائل کا آغاز کر دیا. انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کے بیٹے بیرسٹر عثمان نے کمرہ عدالت میں یہ خط واپس لے لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ سندھ بلوچستان کی ہائی کورٹس نے اعظم سواتی کے خلاف مقدمے ختم کر دیے. انہوں نے جیب سے ایک کمپلینٹ نکالا اور مقدمہ بنا دیا. میں نے کبھی ایسی ایف آئی آر نہیں دیکھی جس میں ٹائم اور وقوع کی جگہ نہ لکھی ہو. یعنی یہ جو ہے وہ ایف آئی آر چونکہ مختلف جو ہے وہ پڑھ کر سنائی گئی اس کے اندر. اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق انہوں نے مکالمہ کرتے ہوئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا. بابر اعوان نے کہا جی بالکل، مجھے انہوں نے بتانا ہے کہ میرے خلاف کیا چارجز ہیں. اس کیس میں ڈیو پروسیس ہی نہیں ہے تو پھر ٹرائل کہاں سے ہوگا. سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ
محفوظ کر لیا گیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے دلائل کے لیے مزید وقت کی استدعا کر دی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ چلان کی کیا پوزیشن ہے۔ ایف آئی اے حکام نے عدالت میں کہا کہ 24 دسمبر کو چلان جمع ہو چکا، کل 3 جنوری کو سماعت ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ انہوں نے جرم دوبارہ کیا ہے کہ اعظم سواتی نے ٹویٹر اکاؤنٹ سرنڈر نہیں کیا۔ عدالت نے ایف آئی اے حکام سے مطالبہ کیا کہ آپ نے پہلے خود ہی فزیکل ریمانڈ ختم کیا، کیا کوئی ٹیمپرنگ کا چانس ہے؟ عدالت نے اعظم سواتی کے وکیل سے کہا کہ جرم دوبارہ ہونے کا بتا دے۔ ایف آئی اے حکام نے کہا کہ اعظم سواتی نے ٹویٹ کا انکار نہیں کیا۔ وکیل بابر اعوان نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ایک سیاسی شخصیت کو بیماری پر ضمانت دی گئی، یعنی نواز شریف۔ یہ اب وہ آئینہ جو ہے وہ دکھایا گیا جس کے اندر نواز شریف اور مریم کی وہ تصویر ہے کہ شریف خاندان کے لیے اس ملک میں انصاف کے اور معیار ہوتے ہیں اور باقی عوام کے لیے اور ہوتے ہیں۔ ان کا بیماری پر ضمانت دی گئی، ایک اور شخصیت کو اس کی تیمارداری کے لیے ضمانت دی گئی۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے جب دلائل مکمل کیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے پر ایف آئی اے کا کیا موقف ہے۔ وکیل ایف آئی اے نے کہا کہ اسپیشل پراسیکیوٹر نہیں آ سکے، سماعت ملتوی کی جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ایف آئی اے کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے یہ جج محمد اعظم خان کا چونکہ تبادلہ ہوا اور پھر نیا جج وہاں اپوائنٹمنٹ نہیں کی گئی تاکہ ان کی ضمانت نہ ہو سکے، وہ ساری چیز پہلے چلتی رہی ہے۔ تو بہرحال اب الٹیمیٹلی اب چونکہ میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی فیصلہ نہیں آیا کہ اعظم سواتی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن میری پریڈکشن یہ ہے، اس وقت 1:45 ہے، 1 بجے فیصلہ سنایا جانا ہے اور سنایا جا چکا ہوگا جب یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ اعظم سواتی کی آج جو دلائل ہوئے ہیں، جو آئینہ دکھایا گیا ہے، جو صورتحال سامنے آئی ہے، اعظم سواتی کی ضمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور بغیر وجہ کوئی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ججز تو ججز ہی ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔